موسیقی اور مکالمے اور نثار نکال دیں تو پھر صرف آپ کی قمیض باقی رہ جاتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اے عجیب و غریب شخص، تو کیوں نہیں سوچتا کہ تیری عمر 84 سال کی ہے، پوری طرح بڑھاپا آ گیا؟ لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ حسرت ہمیشہ اس وقت تک رہے گی، کیونکہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تلاش جو ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، یہ کروں۔ ایک یاد جو بہت اچھی طرح against self-slaughter, fie upon it, foe fie. 'Tis an unweeded garden that grows to seed. Things that rank and gross in nature possess it dearly. That it should come to this, but 2 months dead, nay, not so long, not 2, so excellent a king who was to this Hyperion to a satyr. So loving to my mother that he might not beteem, the winds of heaven visit her face too roughly. Heaven and earth must I remember. Why she would hang upon him as if increase of appetite had grown by what it fed upon. Blah, 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 blah. مجھے داخلہ مل گیا، کامیابی ہو گئی، سو میں راڈا چلا گیا، اور وہاں سے جب طبیعت ختم ہوئی تو چن وہ بات اب کام ڈھونڈے، کہاں سے ڈھونڈے، کون کام دے گا، کہاں 53 میں کہاں 55 56 70 تھا، تو مجھے یہ موقع مل گیا، مجھے کاسٹ کر دیا گیا کھیل میں۔ یہ ہرگز نہیں پتا تھا وہ کھیل ویسٹ اینڈ میں جائے گا، کامیاب ہوگا کہ نہیں، تو وہ ہو گیا۔ پھر میرے لیے آئندہ کام ملنے کے جو بند دروازے تھے وہ ذرا ذرا سے کھلنا شروع ہو گیا۔ ڈیوڈ لین صاحب دیکھنے آئے تھے کھیل، تو اس کے بعد لیکن انہوں نے کہا کہ میں فلمیں آج کل تیار کر رہا ہوں، اس میں میں چاہوں گا کہ تم اس میں حصہ لو۔ وہاں سے جب میں لوٹا تو بہت زیادہ اصرار کیا گیا ٹیلی ویژن والوں کا کہ نیا ٹیلی ویژن کھلا تھا یہاں کے کیسے لوگوں کا بات کرنے کا انداز ہے کہ آپ نے بہت تہلکہ مچا دیا ہے ہندوستان میں، کچھ ہمارے لیے کچھ تو دیجیے۔ تو پھر میں نے یہ تجویز پیش کی کہ ٹاک شو ابھی تک نہیں ہوا، ٹاک شو یہاں کرتے ہیں، پور مینس ڈیوڈ فراسٹ شو کہا کرتا تھا، یا پور مینس جانی کارسن شو کہا کرتا تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوا کہ اس کو کہتے ہیں halo of stardom was thrust upon me. So I think I began to enjoy it too much. تو ایک دم سے خیال یہ آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ کام کرتا رہا تو میں تو بس یہی بالکل گر جاؤں گا اور کار مذلت میں گر جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بند کروں اور واپس جاؤں۔ 10 سال تو میں نے سن 80 سے لے کے سن 91 تک صرف اپنا ایک شو which I devised, which I produced and which I presented وہ کرتا رہا here and now۔ مجھے یاد نہیں، میں نے بہت ٹیلی ویژن پہ بہت کام کیا ہے، سامنے ایک حافظہ کمزور ہو گیا، بہت زیادہ کیے۔ میں آیا جب سن 95 اور پھر 96 میں جانا پڑا، آتا جاتا رہا، لیکن جب بلوایا گیا پچھلے جو صدر تھے یہاں کے، یہ 2003-2004 کا جب یہ گفتگو ہوئی کہ یہاں کچھ کرنا چاہیے۔ And we know that among those questions will be the situation, the grave situation that's unfolding before our eyes in Pakistan when that question and answer session begins. We want to continue working with him to fight these terrorists and extremists. The Imam has called for the overthrow of the government and the establishment of an Islamic Sharia state in Pakistan. Pakistan has lost 2,421 soldiers fighting militants. میرے پاس آنے جبکہ انہوں نے صحیح کہا میرے پاس آنے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، یہ میرے پاس آنے پاس تو میں انفیکٹ نہیں کر سکتا، یا کسی فکر میں کہہ سکتے ہیں اسے میرے پاس آنے یا اسے میرے پاس آنے۔
میرے پاس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. انفلیکشن ہم نہیں کرتے, ہم سوچتے ہی نہیں. انفلیکشن کون سا لفظ ہے جس کو انفلیکٹ کرے؟ And what are the words that you throw away? For God's sake, throw away. اتنے بے شمار لفظ ہیں جن کو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. مگر ہو سکتا ہے میں غیر یقینی ناٹک میں ایک غیر یقینی کردار ہونے کی صفائی پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ناٹک ایک غیر یقینی روپ لے سکتا ہے. کچھ کرداروں کو نکال دینے سے, 2-4 فقرے بڑھا دینے سے, کچھ فقرے نکال دینے سے, 2-1 کردار اور جوڑ دینے سے, یا حالات میں تھوڑا ہیر پھیر کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ آپ پورا کھیل دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ صلاح دے سکیں. اس غیر یہاں بڑا بھاری پوز ہے. میں اس غیر یقینی کردار سے اس کھیل میں آپ کی ملاقات کئی بار ہو. تو خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ فنون میں یا میرے پیشے کے فن میں جو یہاں پہ جو لوگ ہیں, they should acquire a degree of taste. کیا یہ کرنا ضروری ہے اور یہ انسان کر سکتا ہے؟ ایک غالب کا شعر ہے, بس ہجوم نام میری خاک میں مل جائے گی, یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل ہوئی. And every creative person craves for a beloved that he cannot achieve. یہی چیزیں ہیں, پتا مارنا پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اداکاری جو اگر آپ اس کو فن سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اس کو فن نہیں سمجھا جاتا, اس کو ابھی تک ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اداکاری کیا ایسی چیز ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. یہ چٹکیوں کا اس کے پیچھے کتنی محنت, کتنی تپسیا درکار ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. لوگوں کا وہ پروفیشنلزم نہیں ہے, اس لیول کا پروفیشنلزم نہیں ہے کہ جہاں وہ وقت کی پابندی کریں یا وقت کی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. تو یہ میں نے واقعی میں ان سے ہوتی ہے کہ وقت پہ ہوں چیزیں. ٹھیک ہے, دیر سویر ہو ہی جاتی ہے, انسان ہے آخر, ہم کوئی مشین نہیں ہے, لیکن وہ واقعی میں مشین کی طرح, ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں. 1-1 منٹ میں نے کہا نا, 1 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کی روزمرہ کی زندگی. ان کا جو مزاج بھی ہے بائی نیچر ایک پرفیکشنسٹ ہیں وہ, جو ان کا سلسلہ ہے نظم پڑھنے کا جو ہر سال کرتے ہیں, اس میں اتنا تجربہ ہونے کے باوجود وہ پوری ریہرسل کرتے ہیں اپنے اکیلے بیٹھ کے, ٹائم رکھے کہ یہ مضمون بنا ہے, اور وہ باقاعدہ ٹریننگ ہے ان کی اپنے شعبے میں. And as a person, he is a very difficult man. Simple. دیکھیے گا گھڑی وہ نہیں پہنتے, لیکن پوری زندگی جو ہے, دن جو گزرتا ہے وہ 1 منٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے سیکنڈز میں. 5 بجے اگر انہیں شام کی چائے کا ان کا وقت ہے, وہ اگر 10 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے, اگر دفتر میں ہیں تو, گھر میں ہیں تو وہ گھڑی پہ نظر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بیٹا, اور میرا وقت اگر ہے 5 بجے چائے پینے کا تو 5 بجے پینا چاہیے. I wonder sometimes, who am I? Because I feel at times I'm not who I am. I am a bundle of contradictions and confusions. I don't know, I haven't really, because unlike family men, I'm not that close to my family, or I've never been a good father. I'm not that close to my children. My children are not that close to me. So I'm a bit of a loner. آپ پوچھیں گے کہ کس جگہ کو میں گھر محسوس کرتا ہوں. اصلی کبھی جب میں اپنے یہاں پہ
کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تھیٹر میں، میں وہاں جاتا ہوں اور اسٹیج بالکل خالی ہوتا ہے. اگر کوئی اور وہاں نہ ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. I feel at home. I really feel at home, provided there's no one else there. ایک تو خیالی طور پہ میں اس میں ایسے کردار ادا کر رہا ہوں، ایسے پارٹ کر رہا ہوں جو میں نے نہیں کیا اور جو کبھی کرنے کو ملیں گے نہیں. تو اس میں محو ہو جانا ایک عجیب سرور کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک اداکار کو بھی ایک اور کھول ہی پہننا پڑتا ہے. اسے بھی اپنی شخصیت کو کسی اور شخصیت میں کسی حد تک مدغم کرنا پڑتا ہے. آج کی شام میں نہیں آتا، میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو اپنی زبان کو حقارت سے دیکھتی ہے. ہمارے نزدیک پھٹی، بری، غلط اور غلط تلفظ والی انگریزی بہتر ہے نسبتاً صحیح اردو سے. اور جب تک ہمارے جملے یوں نہ بنے ہوں کہ میں ان سے ملا بائی گاڈ واٹ اے ہیلو، اور میں نے اس سے کہا او یو سلی آئی ول سی، تو تشکیل نہیں ہوتی. گنتی تو بھول چکے ہیں. انکل ٹو ٹافی دے دیں بچے اب یہ کہتے ہیں. افسوس کی بات ہے اور خصوصاً بڑوں کے لیے شاید تھوڑی سی شرم کی بات ہے. اب ایسی محفلوں میں اردو بند کے رہ گئی ہے جہاں ہم اس کو اس طرح سے جا کے جھوم جھوم اٹھتے ہیں جیسے ہم چڑیا گھر میں کسی اچھے جانور کو دیکھتے ہیں، کبھی اسے اپنے ساتھ گھر نہیں لے کے جاتے. جو لگاؤ، جو لگن، جو انتہائی اپنی زبان سے عشق کی حد تک محبت ہوئی وہ انگلستان میں ہوئی. وہ صرف اس لیے کہ میں محسوس کیا کہ انگریزی میں ہم یہ کرتے ہیں، جیسے گیل گڈ کا ون مین شو ہے. گیل گڈ صاحب کا کام دیکھا، وہ ایجز آف مین کا، جس میں وہ میں نے بتایا کہ شیکسپیئر کی مختلف کھیلوں کے مختلف ٹکڑے پڑھ کے سناتے تھے لوگوں. تو گیل گڈ بینگ گیل گڈ، وہ God of my idolatry. But یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شیکسپیئر ہے بول رہا ہے. Not Gil Good. If it be now, it is not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come. The readiness is all. Since no man hath aught of what he leaves, what is to leave behind? Let be. تو پھر اس وقت میں نے بہت سنجیدگی سے سوچا کہ میں اسی طرح کی چیز کچھ نثر کچھ نظم اپنی زبان سے اپنے ادب سے نکالوں. اور میں کیوں نہیں ایک دو گھنٹے کی چیز بناتا ہوں جس میں کچھ سنجیدہ چیزیں ہوں، کچھ مزاحیہ چیزیں ہوں، کچھ شاعری ہو، کچھ نثر ہو. اس کے بعد بہت شدت سے احساس ہوا کہ میری اردو نہایت کمزور ہے، ان لفظوں کی ماہیت کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے. تو پھر وہاں میں نے ذرا دل لگا کے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ایسے اس کی ابتدا ہوئی. میرا نہیں خیال تھا کہ وہ یہ ایک ہر سال کا سلسلہ بن جائے گا، لیکن وہ بنتا چلا گیا. شاید آپ کو معلوم 24-25 سال ہو گئے اس کو. تو اب وہ ایک طرح کی روایت بن گئی ہے. سو دیکھیے جب تک دم میں دم ہے وہ میں کرتا جاؤں گا. میں اصل میں جزیات کا آدمی ہوں، جس کو شاید انگریزی میں پرٹیکولرٹیز کہتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ذرا سی بھی ڈیٹیل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ جو مکمل چیز ہے وہ ہول بنتا نہیں ہے. دونوں نظم میں بھی اور نثر میں. تو نظموں کا مجھے ایک خاص طرح کی نظم ہے جو میرے دل کو ٹن کر کے جب یوں محسوس ہو کہ گھنٹہ بجتا ہے تو پھر میں اسے پڑھتا ہوں. اگر میری تربیت تھیٹر کی تربیت نہ ہوتی، اور تھیٹر سے میری مراد ایک تو وہ ہے نا وہ جو زائل ہوئی کتاب سے صورت شراب کی، یہ شعر جس طرح پڑھا جاتا ہے یہ ہمارے ڈرامے میں پڑھا جاتا ہے. میرے نزدیک
फरसुदापन की इंतहा, बल्कि बदमज़ाकी की इंतहा। मैं ये कहता हूँ कि तासुर जो है वो सुनने वाले पे सिर्फ तब होता है जब आप उस ख्याल को सुनने वाले तक पहुंचाएं जो शायर के ज़हन में था। ये बात भी मुझे अंग्रेजी के तवस्सुत से मालूम हुई। शायरी में अल्फाज को इस तरीके से आपको बहलाना है या झंझोड़ना है या उनको चुमकारना है या उन पे से सिर्फ उनको छू करके आगे निकल जाना है जो उनकी मांग है। ऐसे नहीं कि चूंकि ये लफ्ज शेर में आ गया है लिहाजा इसको एकदम से गिलाफों में मरफूफ करके और इसको एक मुकद्दस चीज समझ के इसको लोगों के सामने पेश किया जाए। कतई नहीं। शेर सिर्फ शेर पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं हमारे। बहुत मैंने कोशिश की, तीन या 3.5 बरस का था तो लालपुर में जहाँ रहते थे उसके हमारे घर के साथ ही वो कॉलेज था जहाँ मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे। तो कॉलेज शाम को बंद होता था तो उसके इहाते में हम बच्चे, मैं, मेरी बहनें और कुछ और बच्चे घूमते फिरते थे। तो याद ये है कि उस कॉलेज की जो इमारत है उस पे ऊपर की कोई मंजिल तो नहीं थी, लेकिन जहाँ होनी चाहिए दूसरी मंजिल वहाँ एक बहुत बड़ी सी। बेहतरीन शायरी और उर्दू अदब से मुतल्लिक जानने के लिए MKB स्टाइलो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिले।